सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा, मुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपने अक्सर मुझे कहा कि आपने पेंटिंग के बारे में बहुत सारी बातें मेरे से पूछनी है एंड यू वांटेड सम ट्यूटोरियल्स एज वेल, और मेरी पेंटिंग की हिस्ट्री के बारे में भी। तो ये मेरे सर हैं, सर जी आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो वो लॉकडाउन के दिन थे, सर आ नहीं रहे थे, तो मैंने सर को बहुत रिक्वेस्ट की कि सर ये सिर्फ खाना काबा की जो पेंटिंग है इसके अंदर आप मुझे प्लीज़ असिस्ट कर दें। तो थैंक्स टू हिम कि वो यहाँ पर आए, और इंशाल्लाह जो सर ने मुझे जो कलर्स वगैरह बताए हैं और जो मुझे तरीके बताए हैं, होपफुली अल्लाह के हुक्म से ये एक हफ्ते तक उम्मीद है कि ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। तो सर आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं। ओके, अच्छा सर, जैसे ये पेंटिंग बनाई और इसके अंदर, इस पोर्ट्रेट के अंदर मेरे तकरीबन 1 महीना लग गया, ठीक है। 20 से 30 दिन लग गए। ये मैं स्केचिंग के बाद की बात कर रही हूँ, सिर्फ पेंट की बात। अगर स्केचिंग करें तो 1.5 महीने का ये काम है, और मैं साथ साथ इन लोगों को दिखाती भी रही और मैं शेयर करती रही। लेकिन ये है कि जिस आदमी ने आपको ऑर्डर किया है तो उसने क्या समझ के किया कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आप अगर 1 लाख 2-3 लाख रुपए मांग रहे हैं ना, तो जाहिर है आपके पास वो चीज़ है कि जो मुझे सेटिस्फाई करेंगे। तो उसका जो होता है ना मेजरमेंट करना, वो आपको बहुत ज़रूरी है। उसका फेस कहाँ आना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो जब ये ड्राइंग हो जाती है, फिर उसके बाद आप जब कलर शुरू करते हैं तो उसके हिसाब से ये देखना होता है कि इसके जो अंदर चीज़ है वो बाज़ का होता है कि बहुत सीरियस आदमी बैठा होता है, तो उसकी तस्वीर होती है जैसे कि कायदे आज़म बड़ा सीरियस बैठे हुए थे। तो कुछ चीज़ें उनकी है मैंने देखी भी हैं कि कायदे आज़म बड़ा खुश मूड में भी हैं। तो अगर वो सारे कायदे आज़म एक जैसे बनाना शुरू कर दें कि वो बहुत मसलन टिपिकल चेहरा था, वो बहुत उसके सलवटें पड़ी हुई थी, तो वो इसका मतलब नहीं है कि जब किसी चेहरे के सलवटें हों तो वो हंस नहीं सकता, उसका खुश मिजाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसी सलवटों में ही सारा कुछ आपने दिखाना है। पहले तस्वीर को पढ़ो। कि तस्वीर को आप हमेशा कहते हैं पढ़ो, आप मुझे हमेशा 2-3 घंटे ना कह देते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि जब कोई तस्वीर होती है ना, मैं सर को व्हाट्सएप करती हूँ, क्योंकि आजकल हमारा आना जाना कम हुआ है। सर वो कहती है सर ये तस्वीर है, ये मुझे पोर्ट्रेट, जैसे इस भाई की पोर्ट्रेट मिली तो मैंने सर को भेजी, मैंने कहा सर ये पोर्ट्रेट है मुझे बनानी है। सर कहते इसको पढ़ो। तो मैंने अगले दिन सर को फ़ोन किया, कहते कितनी देर पढ़ी, मैंने कहा 10 मिनट, कहते नहीं और पढ़ो। फिर अगले दिन फ़ोन किया, कहते कितनी देर पढ़ी, मैंने कहा सर 2 घंटे, कहते अच्छा बताओ क्या निकला। मैंने कहा सर एक बच्चा बैठा है बस वो स्माइल कर रहा है, लेकिन जो सर ने बताया कि वो स्माइल्स प्रेस करके कर रहा है, और जो एक्सप्रेशन सर एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, अगर जिस पोर्ट्रेट में एक्सप्रेशन आ गए हैं ना तो वो पोर्ट्रेट बहुत अच्छी होती है। वैसे मैंने मसलन बाहर भी देखा है कि जो उन्होंने काम किए हुए ना, वो हम तो उसके नज़दीक भी नहीं जा सकते। सर वजह क्या है, हम पाकिस्तानी हर चीज़ में पीछे क्यों हैं?
کہ ہم جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم آرٹسٹ ہو گئے ہیں. اچھا تو وہ لوگ تو ساری زندگی کام کر کر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تو تب بھی کہتے ہیں کہ ابھی کام نہیں سیکھا میں نے, ابھی کام مجھے آیا ہی نہیں ہے. سر آپ تو ایسے نہیں کہتے نا. نہیں الحمدللہ آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ابھی بھی میں کچھ نہ کچھ مجھے ملتا ہی رہتا ہے, کسی آرٹسٹ سے بھی مل جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں بہت آرٹسٹ ہیں. پاکستان میں؟ ہاں, وہ سعید اختر صاحب ہیں, وہ بھی بڑا نام ہے ان کا, وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو اچھا سر, آپ نے امریکہ میں کام کیا ہے, امریکہ میں آپ نے کون سے میوزیم؟ میٹروپولیٹن میوزیم میں سر نے کام کیا, جہاں پہ اوریجنل پینٹنگز انہوں نے نہ صرف دیکھی ہیں بلکہ ان پینٹنگز کو انہوں نے کاپی بھی کیا ہے. سر دس از سو امیزنگ. آئی مین آپ نے اصل مونا لیزا کی پینٹنگ دیکھی ہے؟ ہاں نہیں وہ نہیں میں نے دیکھی, وہ فرانس میں ہے. یہ جو ہے نا ریمبرانڈ کی تصویریں جو ہے نا, وہ ایک گیلری ہے 13 نمبر. اچھا 13 نمبر میں. ہاں تو وہ ان کی ساری پینٹنگیں لگی ہیں, وہ مجھے بہت ریمبرانڈ. اچھا آپ نے کسی پینٹر سے امپریس ہیں؟ بہت زبردست, وہ ریمبرانڈ سے. اچھا کیونکہ وہ جیسے انہوں نے پورٹریٹ کی ہے نا, شاید کسی نے کی ہے. سر ریئلی؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ لائیو کرتے تھے؟ میرا خیال ہے لائیو کرتے تھے, کیونکہ جو میں نے ان کا کاپی ورک کیا تھا نا میوزیم میں. اچھا آپ نے ان کا بھی کاپی ورک کیا؟ ہاں ان کا کاپی ورک کیا تھا. تو انہوں نے یہ اس کا میں نے پڑھا تھا, تو وہ ترکی کا آدمی تھا جو ماڈل تھا, وہ بزرگ تھے. اچھا. تو اس کو انہوں نے جو بھی کچھ ان کا ڈریس چینج کیا, جو ان کا ٹپیکل ہوگا ڈریس, تو وہ انہوں نے یوز کر کے تو اس کو بنایا تھا. یہ میں نے دیکھا ہے, پڑھا ہے. اچھا دوسرا آپ کا ایک پوسٹر میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی. یہ جو پوسٹر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, دس از ناٹ اے ڈیجیٹل اور کمپیوٹرائزڈ اور گرافک ڈیزائن پوسٹر. دس از آل ایکچولی ہینڈ میڈ آئل پینٹنگ وچ از امپاسبل ٹو بلیو. آپ تو اس کے اندر دیکھ رہے ہیں نا, میں اس کو سامنے سے بھی دیکھتی ہوں. آئی کانٹ بلیو اٹ دیٹ دس از, حالانکہ میں خود بھی پینٹنگ کرتی ہوں, شاید تھوڑی بہت ہی اچھی کر لیتی ہوں, بڑے لوگ میرے سے کام کراتے ہیں, لیکن سر یہ پوسٹر پینٹنگ نہیں لگتا. یہ بھی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب میں نے وہاں سے پوسٹر یہ کیا, پینٹنگ کی ہے نا, تو انہوں نے, میرا ایک دوست تھا جو یہودی تھا, تو اس نے یہ پوسٹر چھپوایا تھا. تو وہ جب پوسٹر چھپانے کے لیے پریس میں گئے نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کیا ہوتا ہے, کمپیوٹرائز ہے یہ سسٹم. انہوں نے کہا نہیں یہ پینٹنگ ہے. تھینک یو سر, آپ نے آج ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن تو دے دی, لیکن اب آپ کو نیکسٹ آنا پڑے گا خانہ کعبہ کے لیے. تو آپ آ جاتے ہیں, دس از دا اونلی ریزن کہ میں آپ کو بلا لوں. تو نیکسٹ جب آپ آئیں گے نا, تو بہت سارے لوگ ہیں کہ ابھی آپ کی صرف پینٹنگس کے بارے میں بات ہوئی ہے, ابھی تو آپ کی کیلیگرافک سائڈ ہم نے نہیں کی. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کیلیگرافی سیکھنا بھی چاہتے ہیں. تو سر اگلی دفعہ آپ نے کیلیگرافی کا نا ایک لیسن ضرور دینا, وہ الف سکھا دیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھا ہوں کہ نہ تو مجھے کیلیگرافی آتی ہے, یہ تو میں ویسے ہی کر لیتا ہوں. جو میرے یہ کیلیگرافی کے ٹیچر ہیں نا, وہ ہیں محمد علی زاہد صاحب. اچھا. وہ بہت بڑا نام ہے ان کا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے واحد آرٹسٹ ہیں جنہوں نے باہر ترکی میں, کویت میں, اچھا دوسرے ملک سعودیہ میں, اپنا دبئی میں, انہوں نے فرسٹ پرائز, سیکنڈ, تھرڈ پرائز لیے ہیں کیلیگرافی میں. اچھا سر یہ بتائیں کہ میں نے تو آپ سے سیکھا ہے, آپ نے کس سے سیکھا ہے؟ وہ میرے استاد ہیں جعفر صاحب, تو میں نے ان سے سیکھا ہے. اور جب سے میں انہوں نے سے کام کر رہا ہوں نا, انہیں سے سیکھا ہے. انہوں نے کی اسٹوڈیو میں نے مثلا ایز اے کاریگر کی حیثیت سے بھی کام کیا. پھر ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ بھی انہوں نے کی مجھ سے, کہ خود ہی انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے, میں نے نہیں کہا. اچھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرا نام بھی رکھا. اچھا جے عارف جو ہے, یہ جعفر صاحب کے نام سے. اچھا ماشاءاللہ, ان کا منت ہے. واو زبردست سر, یہ رسپیکٹ ہوتی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں کو دینی چاہیے. یہ انہوں نے مجھے نام دیا تھا. زبردست, بہت خوبصورت. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ نے نیکسٹ لیکچر پہ نا ایک الف ضرور سکھا دینا ہے. بس ایک ان کو بتا دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا. یو آلویز وانٹیڈ ٹو میٹ مائی ٹیچر ہیئر ہی از. اور انشاءاللہ ابھی میں ان کو خانہ کعبہ جیسے بناتی رہوں گی, تو میں سر کو ریکویسٹ کرتی رہوں گی, کیونکہ ان کو بلانا بہت مشکل کام ہے, بٹ
ہی ول ڈیفینیٹلی کم فار دا لو آف اللہ. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرا اس نئی زندگی میں ساتھ دینے کا. آپ کا بہت شکریہ. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میرے سے نام بھی لکھواتے ہیں اور میری پینٹنگز بھی خریدتے ہیں. آئی ہیو نو ورڈس ٹو تھینک یو. میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا اور میرے سر کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. قدوسی و قہاری و غفاری و قدوسی و جبرول، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان.